کہ اب پوری قوم جان چکی ہے کہ 2018 کے انتخابات کو بھی اسی طرح چوری کیا گیا. پاکستان کا بچہ بچہ جان چکا ہے کہ کیسے چند آئین شکنوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسے مورے کو جتوانا ہے جس سے وہ اپنی مرضی کی چالیں چل سکیں. لہذا ووٹ چوری کر کے ایک نااہل اور نا تجربہ کار اور نالائق آدمی کو قوم کے سروں پر مسلط کر دیا گیا. ان آئین شکنوں نے جو کیا ہے، آج 22 کروڑ عوام ان سے پوچھ رہی ہے کہ کیوں ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا پاکستان برباد کر دیا گیا، کیوں خوشحالی کا پہیہ جام کیا گیا، اور کیوں ان کے بچوں سے نوالا چھین کر فاقوں کی طرف دھکیلا گیا، کیوں ان سے روزگار چھینا گیا، کیوں بجلی کے ریٹ دگنے سے بھی مہنگے کر دیے گئے. وہ بجلی کا بل کہاں سے دیں؟ عوام سوال پوچھ رہی ہے کہ کیوں پاکستان کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی کی گہری کھائی میں پھینک دیا گیا. سوال پوچھ رہی ہے پاکستانی قوم اور پاکستان کے غریب عوام کہ آٹا، چینی، گھی، دالوں اور سبزیوں جیسی بنیادی ضروریات زندگی کی قیمتیں کیوں دگنی ہو گئی ہیں. اور سوال پوچھ رہے ہیں وہ والدہ، وہ والدین جن کے بچے دوائی نہ ملنے سے بلک کر مر گئے اور مر رہے ہیں. سوال پوچھ رہے ہیں وہ بے بس ماں باپ جن کے پاس بچوں کی فیسیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. سوال پوچھ رہے ہیں ڈگریاں جلاتے ہوئے وہ نوجوان جن کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا گیا. سوال پوچھ رہے ہیں 50 لاکھ گھروں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ وہ گھر کہاں ہیں. ایک طرف واٹس ایپ پر JIT بنا کر جھوٹے مقدمات بنتے ہیں، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوتی، اور ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہونے کے باوجود بیٹے سے فرضی تنخواہ لینے پر وزارت سے فارغ کر دیا گیا. اور دوسری طرف بلین ٹری معلم جبہ اور BRT منصوبے قوم کے اربوں روپے ہڑپ کر گئے. فارن فنڈنگ میں رسیدیں مانگی گئی تو خاموشی. علیمہ خان کی اربوں کی جائیداد کی رسیدیں مانگی گئی، خاموشی. بنی گالا اور زمان پارک کی رسیدیں مانگی گئی، خاموشی. اور جنرل عاصم سلیم باجوہ سے اربوں روپے کی جائیدادیں کی رسیدیں مانگی گئی تو خاموشی. مجھے فخر ہے جمہوریت کے کارواں کی جو مشعل آپ نے تھامی ہے. اب اس کی پھیلتی ہوئی روشنی میں ہر ذی شعور یہ پوچھتا نظر آتا ہے کہ آپ کا کام ملک کے دفاع کو مضبوط بنانا تھا یا PTI کو جتوانا؟ آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا یا پولنگ سٹیشنوں پر قبضہ جمانا؟ آپ کا کام دشمن کی چالوں پر نظر رکھنا تھا یا RTS کو فیل کروانا؟ آپ کا کام آئین کا احترام کرنا تھا یا جمہوری حکومتوں کے تختے الٹانا؟ آپ کا کام اپنے حلف کی پاسداری کرنا تھا یا ریاست کے اوپر ریاست بنانا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کو اگر حقیقی جمہوریت کے راستے پر ڈالنا ہے، اگر یہاں آئین کی حکمرانی ہونی ہے
اگر یہاں سارے معاملات مہذب جمہوری ممالک کی طرح دستور کے مطابق چلنے ہیں تو ان قوتوں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا جو جمہوریت اور ریاستی نظام کو بار بار پاؤں تلے رونتے ہیں۔ آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ووٹ کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آئین توڑنے والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے؟ کیا قانون کی دھجیاں بکھیرنے کی اجازت دے دینی چاہیے؟ کیا عوامی نمائندوں کو رسوا کرنے والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے؟ میں ان سب آئین شکنوں اور ان کو تحفظ دینے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کا بیانیہ ہمارا بیانیہ ماشاءاللہ اب قوم کا بیانیہ بن چکا ہے، قوم کے دل کی آواز بن چکا ہے۔ الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عوام اب اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اب ووٹ کو عزت دلوانے کی جدوجہد کا فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرحلے میں بھی انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے۔ آپ سب ماشاءاللہ عوامی نمائندے ہیں، آپ عوام سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں۔ آپ سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے کہ عوام کی حالت زار کیا ہے؟ یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ بھی اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ عوام آپ سے اپنی بدحالی کا ذکر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کیا آپ ان کے چہروں پر پھیلی مایوسی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اس نااہل حکومت نے جو مہنگائی کا بازار گرم کر رکھا ہے، جہاں عام آدمی کا جینا دوبر ہو چکا ہے، پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں ہر چند دن کے بعد اضافہ نے عوام کو کچل کے رکھ دیا ہے، اور جب مہنگائی کے ستائے دہائی دیتے ہوئے سرکاری ملازمین تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ظالم ان پر ایکسپائرڈ آنسو گیس کے شیل پھینکتے ہیں اور ان کو جان سے مار دیتے ہیں۔ ایسے انتظامی ذمہ داروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ آپ نہیں کریں گے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ کے حلقے کے عوام، آپ کے ووٹر آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتے کہ وہ اس مہنگائی کے طوفان میں اپنے بال بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں، ان کی ضروریات زندگی کیسے پوری کریں؟ ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کرنے والے عوام کو ذرا بتائیں کہ کیا ان کے ایک پیج پر ہونے سے غریب کا پیٹ بھرا؟ آپ سب میرے ساتھی اور دست و بازو ہیں، آپ بھی اب اس فیصلہ کن مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں جو اب آگے آ رہا ہے۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، میں اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی غریب دشمن نااہل اور کرپٹ سیٹ اپ پر آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں، عبادت سمجھتا ہوں، اور اس قومی فرض کی ادائیگی کا بیڑا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اٹھا چکا ہوں، اور انشاءاللہ آپ اور قوم کے ساتھ مل کر اس عظیم مقصد کے لیے کسی بھی قربانی نہ کبھی پہلے دریک کیا ہے، نہ آئندہ کروں گا، اور آپ نے میرے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے۔ یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں ہے، بلکہ دلیری کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے۔
اور کمزور دل افراد بھی اس تاریخی موڑ پر دل بڑا کریں اور یہ عہد کریں کہ نہ ہمیں انگریزوں کی غلامی قبول تھی اور نہ ہی ان آئین کے غداروں کی غلامی قبول ہے. ہمیں تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنا چاہیے. ہمیں اپنی عزت نفس پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر حکومتی جبر اور ظلم کو پہلے اپنے سینے پر لیا، اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پہلے پیش کی، لیکن آپ کے لیے 22 کروڑ عوام کے حقوق کے حصول کے لیے کبھی ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا. اب سب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں اپنے موقف سے رتی برابر بھی نہ بطور وزیر اعظم پیچھے ہٹا اور نہ انشاءاللہ کبھی ہٹوں گا. میں نے تو اپنے حصے کا دیا جلا دیا ہے. اب آپ اس پیغام کو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلانے کی ذمہ داری نبھائیں، کیونکہ قوموں کی زندگی میں ایسے مواقع بار بار نہیں آیا کرتے، اور اگر ہم نے ان آئین شکن کرداروں کا راستہ نہ روکا تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. عوامی جوش و جذبے کو ساتھ میں لا کر اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار یا میرے ذاتی اقتدار کا مقدمہ نہیں ہے. یہ آپ کے ووٹ کو عزت دینے کا مقدمہ ہے. یہ آئین کی پاسداری کا مقدمہ ہے. یہ قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی اور آئین کی بالادستی کا مقدمہ ہے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو حسن اقبال نے آپ کو ابھی روڈ میپ دیا ہے اس پہ کب تک، اس پہ کیسے آپ عمل درآمد کرتے ہیں، اور 26 مارچ کے لانگ مارچ کو آپ کس طرح سے کامیاب کراتے ہیں. یہ میں آپ کے جذبے پہ چھوڑتا ہوں. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کی محنت اور آپ کے کوششیں ضرور رنگ لائیں گی اور پاکستان بدلے گا انشاءاللہ. اور پاکستان کو جو یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ان سب بیماریوں سے ہم جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلوں گا، آپ نے میرے قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے. پاکستان پائندہ باد.